اقرار الحسن ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایئرپورٹ پر ایک یونیفارم میں ملبوس ایک اہلکار ہوتے ہیں ایف آئی اے کے، ان کے ساتھ ان کی کافی بحث و مباحث ہوتی ہے اور وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے۔ جب آپ آئیکن بن جاتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سچ کی اور اس سے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ٹھیکیدار ہوں میں، کہ جب آپ فیمس ہوتے ہیں اور پکچر سے باہر ہونے لگتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تاکہ آپ بار بار پکچر میں آئیں۔ جاتے ہوئے بھی ایئرپورٹ پر کافی ہنگامہ کھڑا کیا تھا، گوشیوں میں کہہ رہا تھا کہ اس کا بھی وہی حال ہوگا جو جواد کا ہوا۔ جواد کو مجھے خاص ناٹ ایز اے سنگر اچھا لگتا تھا، ناٹ ایز اے پولیٹیشین، کوئی خاص مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لڑکے کو چاہیے تھا وہاں سب سے پہلے وہ اپنی وردی اتارتا، اپنی شرٹ اتارتا جس پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے پولیس آفیسر کا، اتار کے کہتا کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں پولیس سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ اقرار الحسن سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی ایک پارٹی لانچ کی، عوام راج۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بظاہری طور پر یہی بتایا کہ میں پارٹی کا کوئی بھی عہدہ نہیں لوں گا کبھی بھی، نہ تو میں کبھی کسی سیٹ پر آپ لوگوں کو نظر آؤں گا، میں صرف ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا ہوا آپ کو نظر آؤں گا۔ لیکن کچھ ان کی ویڈیوز، کچھ ان کے چرچے ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں جس میں وہ عام عوام سے بحث کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ چاہے ابھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایئرپورٹ پر ایک یونیفارم میں ملبوس ایک اہلکار ہوتے ہیں ایف آئی اے کے، ان کے ساتھ ان کی کافی بحث و مباحث ہوتی ہے اور وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہیں؟ اقرار الحسن کے کیوں ستارے اتنے گردش میں جا رہے ہیں، یا اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ بار بار کیوں ہوتے ہیں کہ وہ آپے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میں اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ اقرار الحسن آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تھوڑی سی شہرت دیتا ہے، اور اقرار الحسن از ون آف دی آئیکانز ان پاکستان، جب آپ آئیکن بن جاتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سچ کی اور اس سے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ٹھیکیدار ہوں میں، اور یہ کام میں نے اپنے یہ بیڑا میں نے سر کرنا ہے، ٹو بی ان گڈ ورڈز۔ میں کافی کل رات کو میں نے پورا بیٹھ کے دیکھا اقرار الحسن کا، کیونکہ بہت لوگ اس پہ مجھے پوچھ رہے تھے۔ کل کے پوڈ کاسٹ میں بھی مجھے اس نے پوچھا، میں نے کہا سوری میں نے دیکھا نہیں کیا واقعہ ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن ان کی بالی کی فلائٹ تھی، میں ان کی بیگم کے ساتھ ایک انٹرویو کر آئی۔ اچھا، ایک اس پہ یہ مجھے کل لڑکے نے پوچھا کہ ان کو کیوں نکالا یار بھائی نے، میں نے کہا نہیں جی، انہوں نے، ان کی وائف نے تو یہ کہا میرے سامنے انٹرویو میں کہ اس نے ریزائن کیا ہے۔ ریزائن تو باقاعدہ کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ فیمس ہوتے ہیں اور پکچر سے باہر ہونے لگتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تاکہ آپ بار بار پکچر میں آئیں۔ انہوں نے یہ وائرل نہیں ہوا، انہوں نے جاتے ہوئے بھی ایئرپورٹ پر کافی ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ اچھا، ہاں، اس وقت بھی ان کی ویڈیوز کافی چلی تھی، مگر چونکہ وہ کوئی اہلکار نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں میرے سامان کو ہاتھ لگانے والے اور میرے بیگیج کے بارے میں یہ کہنے والے، اور کچھ اس طرح کی باتیں تھیں۔ میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ نیکسٹ ڈے تھا، رات کو ہی اس کی فلائٹ تھی جس دن میری فراز سے بات ہوئی۔ تو اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی، یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے، کسی کو میں کوٹ نہیں کریں، کہ اب اقرار الحسن چونکہ لائم لائٹ میں نہیں ہیں تو ان کو بار بار اپنا جتلانا کہ میں ہوں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میری ایک پرسنالٹی ہے، میرا ایک فیم ہے، اس کو اجاگر رکھنے کے لیے ان کو بار بار اپنے کو یوں کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ سب یوٹیوبرز کو دیکھ لیں، فضا علی کا دیکھ لیں، ایک کلپ آیا اس پہ لوگوں نے احتجاج کیا، انہوں نے لندن جا کے وہی کام کیا، انہوں نے کہا یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ حارث اور نبیہہ کو دیکھ لیں، ہماری طلاق ہے نہیں ہے، ہم فرینڈز ہیں نہیں ہیں، ہماری شادی ہے نہیں ہے۔ اسی طرح میں آئے دن لوگوں کے بارے میں سنتی ہوں کہ جی وہ بار بار میڈیا میں رہنے کے لیے بے حجابے ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، اقرار بار بار اس طرح کے بیانات یا پھر چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا ہی کہہ لیتے ہیں ہم، اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی جو ہے نا میڈیا میں ٹچ رہیں، لائم لائٹ پہ رہیں۔ لیکن اس طرح کا رویہ خود کو کہنا کہ، کیونکہ لیڈر تصور کرنا اس میں تو بڑی برداشت اور بڑے پیشنس ہوتے ہیں، ان کو تو ایک ایک ورڈ برداشت کرنا چاہیے، اپنے وہ کہتے ہیں نا اعمال کے ساتھ لوگوں کو چپ کرانا چاہیے، نہ کہ ان کے آگے غصہ کر کے اور اس طرح ہائپر ہو کے ان کو چپ کروانا چاہیے۔ اور میں نے بڑے غور سے وہ دیکھا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بات پہ چیخ رہا تھا، اور اس کو کہہ رہا تھا مرد بن کے مانو نا، مرد بن جاؤ۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، دین آئی سو اٹ اگین فرام دا بگننگ۔ اس میں پھر اقرار الحسن نے ایک پورا اپنا ویلاگ کیا، وہ میں نے سنا بیٹھ کے پورا۔ اس میں اس نے کہا کہ مجھے اس آدمی نے یہ کہا، وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا کہ اس کا بھی وہی حال ہوگا جو جواد کا ہوا۔ اچھا،
جواد کو مجھے خاص ناٹ ایز اے سنگر اچھا لگتا تھا، ناٹ ایز اے پولیٹیشین. کوئی خاص مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیا کر رہا ہے. دیکھو پالیٹکس میں ہم نے یہ سنا تھا بچپن سے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے، انیوا پیسہ ہے، وہ پالیٹکس میں آتا ہے. یہ اگر آ رہے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کی بیکنگ پر آ رہے ہیں. اقرار کی بات کر رہی ہیں. اقرار کی، جواد کی، چھوٹے موٹے. اب تو وہ چھوٹا موٹا نہیں رہا. لڑکے کو چاہیے تھا وہاں سب سے پہلے وہ اپنی وردی اتارتا، بھلے پینٹ نہ اتارتا، اپنی اوپر شرٹ اتارتا جس پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے، ایک پولیس آفیسر کا، ایک گارڈ کا، کیونکہ ہی واز اے پولیس آفیسر. وہ اتار کے کہتا کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں پولیس سے، میں اب پولیس افسر نہیں ہوں، اب میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. ہم نے فلموں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. یو نو دیر از اے رائٹ اینڈ دیر از اے رانگ. تو اپنے گھر والوں کو بیچاروں کو کہاں سے بعد میں پالتا. میں سمجھتی ہوں کہ اقرار کو ڈس ریگارڈ کر لینا چاہیے تھا اس بات کو. ایسے منہ موڑتا اور آگے نکل آتا. یہ عقل مندی بھی ہوتی، یہ اس کی اچھائی بھی ہوتی. اور لوگ کہتے کہ یار ہی از اے گڈ پرسن، ہی از اے لیڈر. لیڈر تو میں سچی بتاؤں آئی ڈونٹ تھنک ہی از اے لیڈر. اس میں لیڈرشپ کوالٹیز یہ والی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں لیڈر کس کو ہم کہتے ہیں. لیڈر کا ایک نظریہ ہوتا ہے. میں نے اس کی وائف سے جتنی بات کی اور میں نے کہا وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، اس نے کہا وہ مولانا جوہر جیسے تھے، اور جب قائد اعظم کے ساتھ وہ لوگ تھے، یعنی سر سید احمد خان تھے، علامہ اقبال تھے، جو آئیڈیالوجی لاتے تھے. اقرار الحسن سیز کہ وہ ایک آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر اس کی وائف بلاتی ہے میں اس کے گھر جاؤں گی، میں اسے ملوں گی، میں دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ میں تو بندے کے اندر گھس جاتی ہوں، کٹھا چٹا سارا کھل کے باہر آ جاتا ہے. بے شک جی. ہم نے تو سنی سنائی باتیں ہیں، پھر اس پہ کچھ تحقیقات ہیں جس کو ہم دیکھیں گے، سنیں گے، جانیں گے. اقرار الحسن صاحب ایئرپورٹ پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے جس پہ وہ آگ ببولا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی بناتے ہیں، اس کے بعد ایک تیش میں بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ویلوگ بھی کرتے ہیں، اور آج پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں اسی ریلیٹڈ کہ وہ شخص، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ایک تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر ان کو کوئی شخص بھی بات کر دے، اس وقت حکومت کسی اور پارٹی کی چل رہی ہے، صدارت کسی اور پارٹی کی چل رہی ہے، دوسرے صوبے میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اگر کچھ بھی تنقید ہوتی ہے اقرار الحسن پر، لیکن ان کے زبان پر صرف ایک ہی نام آتا ہے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ان کی زبان پر ہمیشہ جو ہے وہ نام پی ٹی آئی کا آتا ہے. آگے کیا ہوگا، اقرار الحسن کیا کریں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آپ نے اس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.